الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم درود شریف واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا طریقہ بھی بتایا اور دعا بھی بتائی کہ کس الفاظ سے اور کیا مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں جو زندگی میں سب سے امپورٹنٹ اور جو ہے آدمی کے لیے بہت ہی ضروری چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے، اور اسی ہدایت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی ہر رکعت میں بندے سے منگوا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا بھلائی کے ساتھ، اس لیے ہدیے کو ہدیہ اس لیے کہتے ہیں، وہ بھی رہنمائی کرتا ہے محبت کی طرف، تعاہدوا تحابوا حدیث میں۔ تو ہدیہ یہ ہدایت سے ہے، رہنمائی کرنا، راستہ بتانا، راستہ دکھانا۔ ہدایت کے دو معنی منطق میں آتے ہیں، ایک ہے اراد الطریق، ایک ہے ارشاد الی المطلوب۔ اراد الطریق کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو راستہ دکھا دینا۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ بھائی مجھے سباسا جانا ہے، تو آپ اس کو جو ہے راستہ بتا دو کہ بھائی یہاں سے آپ نکلو گے، آپ رائٹ لو، اس کے بعد جو ہے رائٹ، اس کے بعد پھر جو ہے لیفٹ، اس کے بعد رائٹ، سیدھے چلے جاؤ سباسا جاؤ۔ یہ ہو گیا اراد الطریق، یہ راستہ دکھا دینا۔ اور ایک ہے ارشاد الی المطلوب، کہ آپ اس کا خود ہاتھ پکڑ کر یا گاڑی میں بٹھا کر یا اس کی گاڑی میں بیٹھ کر خود جو ہے سباسا تک اس کو لے جاؤ کہ بھائی دیکھو یہ سباسا آگے جا لو۔ تو مطلوب تک، مقصود تک، منزل تک پہنچا دینا، اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الی الصراط المستقیم نے دی اردو سکھائی کہ اللہ کو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، جیسے تم نے سباسا کا راستہ دکھا دیا۔ تو اس میں تو جو ہے آدمی بھٹک سکتا ہے، کبھی لیفٹ کی جگہ رائٹ بھی چلا جائے، رائٹ کی جگہ لیفٹ بھی چلا جائے، اور سباسا پہنچنے کی بجائے کسی اور جگہ پہنچ جائے۔ یہ خطرہ ہے اراد الطریق میں۔ لیکن یہاں پر اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے کی طرف پہنچا دے، منزل مقصود تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ دعائیں مانگی گئی۔ تو ہدایت کا یہ معنی ہے، اور اس میں بھی آدمی اگرچہ تنہا پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، لیکن اہدنا کہتا ہے جمع کا صیغہ۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ دعا کے اندر جتنی عمومیت ہوتی ہے، جتنی اجتماعیت کے ساتھ دعا ہوتی ہے، وہ دعا انفرادیت کے مقابلے میں زیادہ جلدی پہنچتی ہے اور زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث میں اجتماعیت کے ساتھ
تمام لوگوں کو ملا کر آدمی دعا کرے وہ جلدی پہنچ جاتی ہے اجتماعیت کے ساتھ۔ اس لیے اہدنا کہا کہ اللہ ہم تمام مل کر تیرے سامنے سیدھے راستے کی ہدایت کی اور سیدھے راستے تک پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں، ہمیں سیدھے راستے تک پہنچائے۔ ایک اشارہ اہدنا کے اندر یہ بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایسی زبان سے دعا کرو جس زبان کو تم نے گناہ میں اور نافرمانی میں آلودہ نہ کیا ہو، ایسی زبان سے اللہ کے سامنے دعا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسی زبان تو کہاں سے لائے، تمہاری تو زبان پر گناہ ہی گناہ ہے۔ جو صحابہ کہہ رہے تو ہمارا تو کیا حال ہے؟ ہماری زبان پر گالی، ہماری زبان پر جھوٹ، ہماری زبان پر غیبت، ہماری زبان پر چغلی، زبان کے گناہ اتنے بے شمار اور اتنے ان گنت ہے کہ آدمی اس کو تصور بھی نہیں لا سکتا۔ زبان بہت خطرناک چیز ہے، ایک مستقل مضمون ہے اس کا کہ آدمی اس کی زبان کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں میں نے انہی لوگوں کی تعداد دیکھی ہے جو زبان کی کرتوتوں کی بنیاد پر گئے۔ زیادہ تر جہنم میں جانے کا ریجن ہی زبان ہوئی، زیادہ تر حصائد و السنتہم، ان کی زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اگر بھلی بات نہیں کہہ سکتا ہے تو خاموش رہے، ورنہ جو ہے زبان زیادہ نہ چلائے، ورنہ زبان کے زیادہ چلانے کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے، جہنم کی طرف۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور زبان کو صحیح طور پر استعمال کی ہمیں توفیق دے کہ زبان سے ہمارا ذکر اللہ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ہر وقت زبان سے اور زبان کے گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے، ورنہ بہت خطرناک گناہ ہے، جھوٹ خطرناک گناہ، غیبت بہت خطرناک گناہ، اس سے جو ہے آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسی زبان سے دعا مانگو جس زبان کو تم نے گناہوں میں آلودہ نہ کیا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسی زبانیں تو کہاں سے لائے، ایسی زبان کہاں سے لائے کہ جو زبان گناہ سے آلودہ نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگو جو موجود نہیں ہیں، یا جو موجود ہے لیکن اپنے بھائیوں کے لیے مانگو، اپنے لیے نہیں۔ تم اپنے بھائیوں کے لیے مانگو گے، دوسروں کے لیے جو دعائیں مانگو گے تو یہ دعائیں ان کے حق میں قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے حق میں تم دعائیں مانگ رہے ہو، تو دعائیں ان کی ہے، تمہاری نہیں۔ زبان تمہاری ہے لیکن دعائیں کس کی ہے؟ ان کی ہے۔ لہذا ان کے لیے دعائیں مانگو گے تو وہ ان کے حق میں قبول ہوگی، وہ تمہارے حق میں مانگیں گے تو تمہارے حق میں قبول ہوگی، کیونکہ تمہاری زبان اور ان کی زبان ایک دوسرے کے حق میں جدا ہے، الگ ہے۔ کیونکہ تم ان کے لیے دعا مانگ رہے ہو تو انہوں نے جو گناہ کیے وہ تمہاری زبان نے نہیں کیے، تمہارے حق میں وہ مانگ رہے ہیں تو تم نے جو گناہ کیے ہیں وہ ان کی زبان نے نہیں کیے ہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے کی دعائیں مانگو گے تو وہ قبول ہوگی۔ اس حدیث میں آتا ہے آدمی اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے جو ہے مومنوں کے لیے، اپنے غائبین کے لیے دعائیں مانگے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو جو چیز کی ضرورت ہو اپنے بھائی کے لیے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چیز اس کے حق میں قبول کر لیں گے۔
یہ ایک محبت کا طریقہ اسلام بتا رہا ہے کہ غائبانہ طور پر آدمی دعا کب مانگے گا؟ جبکہ اس کے دل میں بھائی دوسرے بھائیوں کی محبت ہوگی، ہمدردی ہوگی، خیرخواہی ہوگی۔ لیکن دوسروں کی عداوتیں، دوسروں کی دشمنیاں اگر دلوں میں ہوگی تو کون کس کے لیے دعائیں مانگے گا؟ کوئی کسی کے لیے نہیں مانگے گا۔ اور جب کوئی کسی کے لیے نہیں مانگے گا، تم تمہارے لیے مانگتے رہو گے، اب تمہارے حق میں یہ دعائیں قبول تو ہوتی ہے، لیکن اب وہ تو اس کا جو میں نے کل بتایا تھا وہ الگ بات ہے۔ لیکن دعائیں قبول ہونے کا ایک نسخہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو، اگر تمہیں اپنی ضرورت ہے اور مانگنی ہے تو پھر تم دوسروں کے لیے مانگو، دوسروں کے لیے جو ہے راحتیں مانگو، دوسروں کے لیے مکان مانگو، دوسروں کے لیے دکان مانگو، دوسروں کے لیے اطمینان، راحت، جو دعائیں مانگو، اللہ تم کو وہ ساری نعمتیں دیں گے۔ تم نے دوسروں کے لیے مانگا، تمہارے حق میں وہی چیز قبول۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ وہاں پر کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے اللہ یہ مومن بھائی دوسرے مومن بھائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، یہ ساری چیزیں تو اس کو دے دے نا۔ اور فرشتوں کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا وہ دعا اور وہ ساری چیزیں ہمارے حق میں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال اہدنا کہہ کر آدمی اس طرف اشارہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا، اور بندہ اس نیت سے جو ہے ہدایت کی دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ہدایت عطا کرے۔ ہدایت اس کو بھی مل رہی ہے، اور صراط مستقیم کی ہدایت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مس صراط المستقیم، اللہ کے نبی صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہے، جس مذہب پر ہے اور جس جو ہے اعمال پر ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا صراط مستقیم کا معنی اسلام، صراط مستقیم کا معنی دین، صراط مستقیم کا معنی ایمان۔ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر آدمی دین کی، اسلام کی، ایمان کی ہدایت مانگ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن ایمان والا ہے، ایک مسلمان اسلام والا ہے، پھر وہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر، حالانکہ وہ ہدایت اس کے پاس ہے، صراط مستقیم پر وہ ہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ تو اہدنا کا معنی جہاں اے اللہ ہدایت عطا فرما ہے، وہاں اہدنا کا معنی ہے وفقنا، وہاں اہدنا کا معنی ہے ثبتنا۔ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، اے اللہ تو ہمیں ہدایت یہ صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما۔ ایمان ہے اسلام کی توفیق عطا فرما، ایمان اسلام دونوں ہیں تو دین کی توفیق عطا فرما، دین کے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا کے کئی معنی ہیں۔ تو جو آدمی ایمان پر ہے وہ اس ایمان پر استقامت کی دعا کر رہا ہے، جو آدمی اسلام پر ہے وہ اسلام پر استقامت کی دعا کر رہا ہے، ثابت قدمی کی دعا کر رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو تو پھیر مت دینا اپنی ہدایت دے دینے کے بعد۔ آدمی کو ہدایت مل گئی، ایمان پڑے، اسلام پڑے، اعمال پڑے، اور کہیں ایسا گناہ سرزد ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا، اسلام سے محروم ہو گیا، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، آدمی بالکل محروم ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے افسوس اس پر نہیں ہے جو بھئی کافر ہو کر مرا ہے، افسوس تو اس پر ہے کہ جو پوری زندگی مسلمان تھا، مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، اور مرتے وقت جو ہے اسلام اس کے جو ہے زندگی سے نکل گیا اور کفر کے حالت میں گیا۔ کافر مرا، کافر تھا اور کافر مرا، لیکن افسوس تو اس پر ہے کہ جو پوری زندگی مسلمان رہا اور پھر آخر میں اسلام اور ایمان اس سے چھوٹ گیا اور کفر پر گیا، افسوس اس پر ہے۔ اس لیے یہ دعائیں مانگنی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دے دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو پھیر مت دینا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گناہوں کی نحوست سے ہم اسلام سے محروم ہو جائے، ہم ایمان سے محروم ہو جائے، اور بغیر ایمان اور بغیر اسلام کے ہم دنیا سے جائیں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر آدمی صراط مستقیم کی استقامت کی دعائیں کر رہا ہے، اللہ استقامت عطا فرما۔ جب اللہ استقامت دیتے ہیں نا تو پھر آدمی کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے۔ ہاں، ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بعد میں متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، سفر میں حج میں جا رہے تھے، پیدل جا رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ دی تھی، حالانکہ بادشاہ تھے، ہاں، بلخ کے بادشاہ، بڑا محل، شاندار لباس، عمدہ کھانے، اور جو ہے خادمات، باندیا ان کے زیرے جو ہے حکم تھے۔ ساری دنیا کی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، شاہی تخت پر بیٹھتے تھے، ان کا ایک بیڈ روم تھا جہاں پر وہ آرام کرتے تھے۔ تو آرام کرنے سے پہلے کچھ منٹ پہلے، 20 منٹ 25 منٹ پہلے باندی کو بھیجتے تھے کہ جاؤ بستروں کو صاف کرو، پھر وہ آرام کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ ان کا معمول تھا روزانہ۔ ایک مرتبہ باندی گئی، بستر کو صاف کیا تو سوچا کہ تھوڑا دیکھو تو صحیح کہ بادشاہ کا بستر، اس کا بیڈ، اس کا جو ہے تخت کیسا ہے۔ اب جو ہے اس پر لیٹی تو نرم بستر کی وجہ سے بیچاری کو نیند آ گئی، سو گئی۔ بادشاہ اپنے معمول کے مطابق، وہ تو بستر پر سو گئے، ان کو تو مسجد میں بھی نہیں آ جاتی، ماشاءاللہ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو بستر پر وہ سو گئی۔ 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد جب بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ آیا اور اپنے بیڈ روم میں جب گیا، دیکھا تو باندی سوئی ہوئی۔ اب ایک بادشاہ، اب ان کا جو ہے وہ جو مزاج تھا، ایک شاہانہ مزاج تھا، ایک معمولی باندی کو دیکھ کر اتنے جو ہے درہم برہم اور غصے میں آ گئے کہ زور سے ایک آواز لگائی، اور ایک بڑا جو چابک تھا، ہینٹر تھا، کوڑا تھا، وہ منگوایا اور جو ہے اس کو مارا۔ جیسے ہی اس کو کوڑا مارا، اس کی آنکھ کھل گئی، فوراً جو ہے وہ سہم گئی۔ بادشاہ سامنے موجود ہے، گھبرا گئی دیکھ کر، نیند تو اڑ گئی۔ ایک جو ہے کوڑا لگا، رونے لگ گئی، دوسرا کوڑا مارا، رونے لگ گئی، تیسرا کوڑا مارا، رونے لگی۔ تو روتی جا، ایک روتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہنس رہی ہے، پھر رو رہی ہے، پھر ہنس رہی ہے، پھر رو رہی ہے، پھر ہنس رہی ہے۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کو حیرت ہو گئی کہ کیا بات ہے۔ پوچھا بھائی رونے کی وجہ، ہنسنے کی وجہ یہ کیا ہے؟ رو تو اس لیے رہی ہو کہ بادشاہ آپ کا پورا جو جسم پر لگا ہے اس کی درد کی تاب نہیں لا سکتی، بہت درد ہو رہا ہے اس لیے رونا آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسی اس لیے آ گئی کہ تھوڑی دیر 15 منٹ 20 منٹ میں آپ کے بستر پر سوئی اور مجھے 3 کوڑے جو ہے آپ نے برسا لیے، اور اتنے خطرناک کوڑے مجھے لگے ہیں کہ جسم اس کی تاب نہیں لا سکتا ہے۔ میرے 15 منٹ سونے کے اوپر مجھے ایسی 3 کوڑے کی سزا ملی ہے، تو میں حج آپ کے اوپر رہی ہوں کہ آپ تو کئی سالوں سے اس تخت پر اور بیڈ پر سو رہے ہیں، آپ کو کتنے کوڑے کھانے پڑیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پر آتے ہیں تو بعض جو ہے ایسے معمولی لوگوں سے ایسے بڑے بڑے الفاظ نکلوا دیتے ہیں جو آدمی کی زندگی کے انقلاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب یہ سنا تو چوک گئے، ہدایت کا موقع تھا، اللہ کو ہدایت دینی تھی، اللہ نے ہدایت دے دی، ساری سلطنت کو چھوڑ دیا، چلے گئے جنگل میں۔ کتاب میں آتا ہے کہ خالی صرف ایک تکیہ لے گئے تھے اور ایک لوٹا لے گئے تھے۔ تھوڑی دیر چلے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ برکس کے اوپر اپنا سر رکھ کر سویا ہے، تو تکیہ بھی اس کو دے دیا کہ چلو بھائی بغیر تکیے کی بھی زندگی گزر سکتی ہے۔
تھوڑے آگے گئے، دریا کے کنارے پر ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے، تو سوچا کہ بغیر لوٹے کے بھی پانی پیا جا سکتا ہے، لوٹا بھی پھینک دیا اور جو ہے عبادت کرنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ جب دریا کے کنارے پر بیٹھے تھے، ایک جو ہے وزیر ان کا وہاں سے گزرا، دیکھا ابراہیم بن ادھم ہے، ابراہیم بن ادھم کی وہ حالت دیکھی، بس وہ کپڑا سی رہے تھے سوئی کے ذریعے، کہا حضرت آپ بادشاہ تھے، آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو کہنے لگے اس حالت سے یہ حالت اچھی ہے، ہاں وہ میں بادشاہ تھا نا، میں انسانوں کے جسم پر جو ہے حکومت کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے دلوں کا بادشاہ بنا دیا ہے، میں دلوں پر حکومت کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے بہت عزتیں دے رکھی ہے، میں اس وقت بادشاہ ہو کر بھی فقیر تھا اور آج میں فقیر ہو کر بھی بادشاہ ہوں۔ یہ کہہ کر سوئی جو ہے وہ دریا میں ڈال دی، اور پھر کہا کہ دیکھنا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے بدولت مجھے کیا انعام دیا ہے، اور پھر جو ہے دریا کی مچھلیوں کو اعلان کیا کہ میں میری سوئی واپس لاؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دریا کی اس وقت جہاں وہ بیٹھے تھے جتنی مچھلیاں تھیں، وہ ساری مچھلیوں نے اپنی اپنی زبان میں سونے کی سوئی لا کے رکھی اور کہا لو سوئی، اور ایک مچھی تھی جو بالکل اخیر میں تھی، وہ اپنی پرانی سوئی لائی، حضرت نے وہ سوئی لے لی اور ان کو کہا کہ جاؤ تم تمہاری سوئی لے کر جاؤ، مجھے ہی نہیں چاہیے۔ یہ دیکھو میں نے دنیا کو چھوڑا ہے تو دنیا میرے پیچھے آ رہی ہے، سونے کی سوئیاں آ رہی ہے، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ یہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب پیدل حج میں جا رہے تھے نا، ایک سوار اونٹنی پر ایک دیہاتی جا رہا تھا، اس نے دیکھا تو کہا کہ حضرت تم تو پاگل معلوم ہوتے ہو کہ تمہارے پاس سواری بھی نہیں، تمہارے پاس کھانے کے لیے توشہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو بہت ساری سواریاں ہیں، تمہیں دکھائی نہیں دیتی؟ تو کیا ہاں کہ جب میرے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے میں صبر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، نعمتیں ملتی ہے شکر کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو ہے رضا ملتی ہے تو اگر قضا میرے اوپر آ جاتی ہے کوئی تو رضا کی سواری پر سوار ہو جاتا ہوں، سواریاں بہت ہیں میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ جب بھوک لگتی ہے کھانے کا انتظام کر دیتے توشہ بھی ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ بھئی تم پیدل نہیں ہو، پیدل میں ہوں، سواری پر تم ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں سیدھا راستے کی، جب آدمی اس راستے پر چلتا ہے ذہنیت بدل جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سب کچھ کی مزہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ نے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما کہ یہ ہے صراط مستقیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی سیدھے راستے کی طرف ہم تمام کو جو ہے گامزن ہونے کی اور اس پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا و صدر گزر فرما، دنیا آخرت کی بلائی عطا فرما، دنیا آخرت کی عزت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ جہنم کے عذابوں سے ہماری حفاظت فرما، امت کے ایک فرد کی حفاظت فرما، جنت اور جنت الفردوس کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، ہدایت تامہ نصیب فرما، صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی استقامت کے ساتھ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہے، ساری خیر و بھلائیاں امت کے ایک فرد کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہی ہے ان تمام سے اللہ ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔